پچھلے زمانے کے 3 نوجوانوں کا ایک مشہور واقعہ جو بخاری اور مسلم شریف میں آیا ہے، جس میں ان کا اچانک ایک غار میں پھنس جانا، پھر نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باہر نکل آنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے زمانے میں 3 آدمی کہیں راستے میں جا رہے تھے کہ اچانک بارش نے انہیں گھیر لیا۔ وہ تینوں ایک پہاڑ کی غار میں چلے گئے۔ جب وہ اندر چلے گئے تو غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں آپس میں کہنے لگے، اللہ کی قسم، تمہیں اس مصیبت سے اب تو کوئی سچائی ہی نجات دلا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اب ہر شخص اپنے کسی ایسے عمال کو بیان کر کے دعا کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ عمل اس نے خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کیا تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے اس طرح دعا کی، اے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے میں نے ایک مزدور رکھا تھا جس نے 1 فرق یعنی 3 سا چاول کی اجرت پر میرا کام کیا، لیکن وہ شخص کسی وجہ سے غصے میں آ کر چلا گیا اور اپنے چاول چھوڑ گیا۔ میں نے اس 1 فرق چاول کو لیا اور کاشت کی، پھر اس سے اتنا کچھ ہو گیا کہ میں نے اس کی پیداوار سے گائیں اور بیل خرید لیے۔ اس کے بہت دن بعد وہ شخص مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے آیا۔ میں نے کہا، یہ گائیں بیل کھڑی ہے، ان کو لے جا۔ اس نے کہا، میرا تو 1 فرق چاول تم پر ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، یہ سب گائیں بیل لے جا، کیونکہ یہ اسی 1 فرق چاول کی آمدنی ہے۔ آخر وہ گائیں اور بیل لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، اگر یہ ایمانداری میں نے صرف تیرے ڈر سے کی تھی تو غار کا منہ کھول دے۔ چنانچہ اسی وقت غار کا وہ پتھر کچھ ہٹ گیا۔ دوسرے نے اس طرح دعا کی، اے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو میں ان کی خدمت میں روزانہ رات میں اپنی بکریوں کا دودھ لا کر پلایا کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے میں دیر سے آیا اور وہ سو چکے تھے۔ ادھر میرے بیوی بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، لیکن میری عادت تھی جب تک میں والدین کو دودھ نہ پلاؤں بیوی بچوں کو نہیں دیتا تھا۔ مجھے انہیں بیدار کرنا بھی پسند نہیں تھا اور نہ چھوڑنا، کیونکہ یہی ان کی غذا تھی۔ میں ان کا وہیں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اگر میں نے یہ کام تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل کو دور کر دے۔ اسی وقت وہ پتھر کچھ اور ہٹ گیا اور آسمان نظر آنے لگا۔ تیسرے نے اس طرح دعا کی، اے اللہ، میری ایک چاچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے ایک مرتبہ اس سے زنا کرنا چاہا، اس نے انکار کیا، مگر وہ کسی مجبوری سے اس شرط پر تیار ہو گئی کہ میں اسے 100 اشرفیاں لا کر دے دوں۔ میں نے یہ رقم حاصل کرنے کی کوشش کی، آخرکار مجھے مل گئی، تو میں اس کے پاس آیا اور وہ رقم اس کے حوالے کر دی۔ اس نے مجھے اپنے نفس پر قدرت دے دی۔ جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور مہر کو بغیر حق کے نہ توڑ، اور میں کھڑا ہو گیا اور واپس چلا گیا اور 100 اشرفیاں بھی واپس نہیں لی۔ اگر میں نے یہ عمل تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل کو آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل دور کر دی اور وہ تینوں باہر نکل آئے، اور باہر نکل کر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس مختصر قصے میں عبرت کے کئی پہلو ہیں۔ ایک، صرف سچائی ہی نجات دلا سکتی ہے۔ دوسرا، اعمال وہی مقبول ہے جو اخلاص کے ساتھ کیے جائیں۔ تیسرا، مزدور کی مزدوری یا بندوں کے حقوق ادا کرنا بہت بڑی نیکی اور نجات کا باعث ہے۔ والدین کی خدمت کرنا عظیم سعادت مندی اور قرب خداوندی کا باعث ہے۔ اللہ کے خوف سے زنا یا گناہ سے رک جانا اور کسی مجبور کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، یہ عمل اللہ کو محبوب ہے۔